الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طالبات، علم کے حصول کا کئی طریقہ ہے اور مختلف اوقات میں مختلف طریقے مفید ہوتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ وہ ہے جو ہمارے درمیان ابھی چل رہا ہے۔ 5 گھنٹہ پڑھنا ہے، 6 سے 7 گھنٹیاں پڑھنی ہے اور 7 گھنٹے میں الگ الگ کتابیں پڑھنی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ذہن کسی ایک موضوع پر یکسو نہیں رہتا ہے۔ یہی طریقہ پہلے جو چلتا تھا وہ یہ تھا کہ کسی ایک موضوع پر پورے طور پر پڑھتے تھے، اس سے فارغ ہو کے دوسرے موضوع کو لیتے تھے۔ میں چونکہ مدرسے کا ناظم ہوں تو میرے کچھ اختیارات رہتے ہیں۔ میں بعض کتابوں کو اسی نوعیت سے پڑھاتا ہوں کہ کسی ایک موضوع کو کوشش کرتا ہوں کہ سمیٹ لو پہلے۔ ہوتا کیا ہے، جیسے آپ ہدایہ پڑھ رہے ہیں، ہدایہ میں عبارت کو حل کرنا ہی مشکل ہے۔ عبارت کو حل کرتے ہوئے دقت آپ کو یہ ہوتی ہے کہ حل عبارت پہ لگ کر مسائل کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ آدھا مسئلہ کل بتایا گیا اور آدھا مسئلہ کل بتایا جائے گا اور دونوں کو جوڑ کر بتایا ہی نہیں گیا، تو نتیجہ یہ ہے کہ مسائل ہدایہ پڑھ کر کے بھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ دوسری بات کیا ہے، صاحب ہدایہ ہو یا کوئی بھی کتاب والا ہو، ان کی ایک اپنی ترتیب ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے کا مخاطب کیسا ہے اس کے اعتبار سے اگر اپنی ترتیب بنائی جائے تب مخاطب کو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں اس سے پہلے گیا تھا شلہا اور وہاں کی بچیوں کو قل یا ایھا الکافرون پڑھانا تھا۔ عربی اول کی بچی ہے اس میں کوئی؟ ہاں، وہاں کے عربی اول کے بچوں کو قل یا ایھا الکافرون پڑھانا تھا۔ اس میں آپ کو معلوم ہے کہ عبد اور یعبد، ماضی اور مضارع دونوں سے الفاظ آئے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، مضارع کا واحد متکلم آ گیا۔ ما تعبدون، یہ جمع حاضر آ گیا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، عابدن اس میں فاعل سے عابدون جمع آ گیا۔ عابد واحد متکلم، ولا انتم عابدون ما اعبد، عابدون اور عابد دیکھیے واحد متکلم آ گیا، ٹھیک ہے۔ اما عبدتم بھی آیا ہے، تو عبدہ سے عبدتم، تم لوگ عبادت کرو گے، جمع حاضر کا ماضی کا صیغہ ہے۔ تو اب ہمارے یہاں قل یا ایھا الکافرون عربی اول والے کو پڑھانے سے پہلے ضروری ہے کہ ایک بار عبدہ یعبدو کی گردان ٹھیک سے رٹوا دیا جائے۔ یہ ہماری ترتیب رہے گی، اس لیے کہ ہم اپنے یہاں کی بچوں کی حالت جانتے ہیں، تو اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ ہمارا مخاطب کیسا ہے، ہماری بچیاں کس لیول کی ہیں، اس کے اعتبار سے چیزیں بتانی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مصنف کی جو اپنی ترتیب ہے اسی ترتیب سے پڑھایا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اور یہی کام جو لوگ کرتے ہیں اسی کا نام ہوتا ہے لکیر کا فقیر۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کہیں پر ایک جگہ پر عبدہ تھا اور با کے نقطہ کے پاس مکھی بیٹھ گئی تو اس کو کچھ لوگ باضابطہ عیادہ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ ڈھونڈیں گے، عیادہ کا ترجمہ کیا ہوگا۔ اتنے لکیر کے فقیر ہیں۔ اپنے یہاں جو آثار السنن ہے، عربی سوم کی بچیاں جانتی ہوں گی کتنی جگہ پر نقطے چھوٹے ہوئے ہیں، بہت غلطیاں ہیں اس میں، اور اس کو اسی طرح سے پڑھ رہا ہے آدمی۔ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں لکیر کے فقیر۔ آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھیں، اپنی عقل کو، شعور کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ صحیح ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بس اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ لکیر کی فقیر کریں۔ تو ایک ترتیب وہ ہوتی ہے۔
اسی طریقے سے اب مسائل قدوری میں پڑھا رہے ہیں، 100 سال کئی سو سال پہلے کے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو مسائل مارکیٹ میں چل رہے ہیں وہ کتاب میں نہیں، اور ہم وہ سارے مسائل پڑھ رہے ہیں جس کی ہم کو اتنی ضرورت نہیں ہے، اور ان سارے مسائل کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جن کی ہم کو ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، مسائل پوچھے جائے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر باب پڑھا رہے ہیں مثال کے طور پر تیمم کا، تو کتابوں کی ترتیب کے بجائے نمبر وار بتا دینا چاہیے سارے مسائل۔ اس کے بعد بتانا چاہیے کہ کچھ نئے مسائل ہیں جن کا اضافہ اس میں ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بتانے کے بعد چلو بھائی عبارت پڑھو۔ اس میں جو زیادہ قابل استاد ہوتے ہیں وہ ایک کام اور کرتے ہیں کہ تشریح کرتے ہوئے انہی الفاظ کو بار بار دہراتے ہیں جو کتاب میں آ چکے ہیں، اور کتاب میں بھی کرتا ہوں، کتاب بند کروا دیتا ہوں، اور اس کے بعد جب کتاب کھولتے ہیں تو لگتا ہے کہ سب پڑھا ہوا ہے، کوئی مشکل نہیں لگتا اس میں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک بڑے استاذ ہوئے ہیں جن کا ترانہ جن گن من ادھینائک جے ہے ہم پڑھتے ہیں۔ ان کا طریقہ تعلیم بالکل الگ تھا، وہ کتابوں کے پابند نہیں، اوقات کے ٹائم کے بھی پابند نہیں۔ ان کا طریقہ ہے کہ نیچر کے ساتھ پیڑ کے نیچے بیٹھ کر بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، اب پڑھا رہے ہیں تو پڑھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں تو کھلا رہے ہیں، گھما رہے ہیں تو گھما رہے ہیں، وہ کسی چیز کے پابند نہیں۔ اس ٹائپ کا ایک آدھ اسکول ابھی بھی ہندوستان میں چل رہا ہے جو کسی کتاب کا پابند نہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ چند دنوں کتاب نہیں ملے تو گارجین کہتے ہیں کہ فری کا فیس لے رہے ہیں، یا تو کتاب مل بھی نہیں کہ تو کیا پڑھایا جائے گا۔ اسی میں سے ایک طریقہ تعلیم جو عرب میں بڑے زور و شور سے چل رہا ہے طریقہ، وہ ہے محاضرات کا۔ عجیب بات ہے، یہاں جب میں نے محاضرات کا عناوین پر گفتگو کا سلسلہ رکھا تو استاذ محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے فرمایا کہ یہاں تو رت جگہ جلسے کی عادت تھی، تم نے اس عادت کو تھوڑا سا چینج کیا ہے، بدلا ہے۔ اس میں جو لطیفہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ یہاں پر محاضرات تاریخ رکھا تھا، اور اس میں علماء کے علاوہ کچھ دانشوروں کو بھی بلایا تھا۔ تو کچھ دانشوروں کی تیاری عنوان پر اس لیے نہیں ہو سکی کہ انہیں محاضرات ہی کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ محاضرات کس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے سیمینار سنا تھا اور دیگر الفاظ سنے تھے، محاضرات کا لفظ نہیں سنا تھا انہوں نے، تو تیاری نہیں کر سکے کہ محاضرات ہوتا کیا ہے۔ تو بہرحال محاضرات کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ایک موضوع پر ایک شخص جنہوں نے تقریباً 20 سال 25 سال علم کے میدان میں اپنے آپ کو لگایا ہے، اس سب کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور جب کوئی پلان کر کے آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو دماغ میں حاضر کر کے بھی آتا ہے۔ لہٰذا کچھ لوگوں کے دل میں، ہمارے یہاں تو ایسا مزاج نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ 1-1.5 گھنٹے کا نقصان ہوتا ہے پڑھائی کا، خالی پروگرام میں ہوتا ہے۔ چونکہ پروگرام کا جو مفہوم ان لوگوں کے دماغ میں ہے کہ جشن کے لیے، لوگوں کے استقبال کے لیے، گلدستہ پیش کرنے کے لیے، اسی کا نام پروگرام ہے۔ چونکہ ہماری چھوٹی بچیاں ہیں، اب چھوٹی بچیاں جو رہے گی وہ گھر جا کے کیا کہے گی؟ محاضرات ہوا، وہ کہے کہ پروگرام ہو رہا تھا۔ اور اس پروگرام کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی دعائیہ پروگرام ہوگا، کوئی کسی کے لیے دعا ہوگی، کسی کا استقبال ہوگا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ 1-2 گھنٹے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے مولانا ہیں، ہمارے علماء کے اندر حسد بہت آ گیا ہے، علماء طبقے کے اندر حسد بہت ہے۔ میں اپنے یہاں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں،
لیکن ایسا بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پر۔ اب مثال کے طور پر ہم جب جمع کریں گے تو کئی کلاسوں کو جمع کریں گے ہم، جب کئی کلاسوں کو جمع کریں گے تو اس کلاس میں پڑھانے والے استاد خالی ہو جائیں گے۔ اب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیا بولے گا، پڑھائی کا نقصان ہوا، تو ان کا ایک وہ جذبہ رہتا ہے پھر کہ ہماری گھنٹی خالی ہے اور سب کو حضرت صاحب نصیحت فرما رہے ہیں۔ حالانکہ ذائقہ کا چینج ہونا بھی، تبدیل ہونا بھی ضروری ہے۔ میں اتنا دن سے مہمان آ رہے ہیں، میں کسی کے سامنے بات بولتا تھا، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مہمان ومان نہیں ہے، یہ اپنے گھر کے آدمی ہیں۔ اگر ان کے سامنے اپنا عیب اگر بیان کریں گے ہم تو وہ اس عیب کو عیب بنا کر دوسری جگہ پیش نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنا عیب بیان نہیں کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اس طرح سے بھی لوگ سوچتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہی اساتذہ کلاس میں جا کر کے پھر میں اس کو بھاشن کہوں گا، وہ اس پروگرام کے خلاف، اس محاورے کے خلاف بھاشن دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں بھی بات آ جاتی ہے کہ صحیح کہا ہے، پڑھائی کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی واقعی ہو جاتا ہے نقصان، کبھی کبھی کیوں ہوتا ہے؟ اب جیسے یہ ہمارے سینئر ہیں، اور آپ کو بتا دیں ہم کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے جو ہم نے استفادہ کیا، اس میں 2 شخصیتوں کا رول ہے۔ اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ میں ایک نکاح میں گیا تھا، ببھنگواں توحید بھائی کے نکاح میں، اور وہاں سے رات میں رکنا تھا، تو مولانا عمر فاروق صاحب دملہ والے موجود تھے، تو انہوں نے کہا چلیے ململ میں رکیں گے۔ تو رات ہم لوگ ململ میں رکے۔ جس کمرے میں رکے عمر فاروق بھائی بھی تھے، مولانا نافع عارفی صاحب بھی تھے۔ فجر بعد جو مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی ثناخوانی حضرت کی زبان سے چلی، تو مجھے لگا کہ اگر افتاح کرنا ہو تو مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے یہاں جانا چاہیے۔ اچھا، ایک عجیب شاہانہ مزاج رہتا ہے، فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے بھائی، افتاح کے لیے تو منہ کھول کے بیٹھے ہوں گے، جلدی آؤ بھائی کوئی۔ تو یہاں شادی بیاہ کیا سب تھا، اس پروگرام سے جب فارغ ہو کر کے میں نے فون کیا، جب تک معہد میں داخلہ بند ہو چکا تھا، میں نے ڈائریکٹ مولانا کو فون کیا۔ مولانا نے کہا بیٹا داخلہ بند ہو چکا۔ میں نے کہا حضرت کوئی شکل؟ تو بولا اب تو نہیں ہے۔ تو میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا حضرت میں اگلے سال آؤں گا افتاح کرنے کے لیے، لیکن افتاح آپ ہی کے یہاں کروں گا۔ حضرت ہنسنے لگے۔ تو پھر حضرت نے مولانا اشرف صاحب کا نمبر دیا، میں ان سے رابطے میں رہا۔ اگلے سال میں عید کے 4-5 دن بعد ہی پہنچ گیا، اور 1 ہفتہ تک بیٹھ کے کھایا مدرسے میں، پھر امتحان دے کے میرا داخلہ ہوا۔ تو وہاں سال اول میں داخلے کے لیے مولانا نافع عارفی صاحب جو اچھی چیزوں کا تذکرہ کیا انہوں نے، تو میرا جی چاہا کہ میں وہاں پڑھوں۔ سال اول کے بعد سال دوم میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، میرے ساتھ کچھ گھریلو حالات تھے جو نہیں جانا چاہ رہا تھا میں۔ مولانا نے لیکن سمجھایا اور کچھ راستہ بتایا، مولانا کا احسان ہے بہت زیادہ۔ اس کے بعد 2 لڑکے جو سال دوم میں رہ چکے تھے، ان میں سے میں ایک کے پاس ملنے گیا اور ایک کے ساتھ گیا، ایک سے ملنے کے لیے گیا۔ تو جن سے ملنے کے لیے گیا وہیں پر مجھے رک جانا تھا، اور جن کے ساتھ گیا تھا ان کو واپس گھر جانا تھا۔ تو میں گیا تو وہاں پر بیٹھ کے بات ہوئی، تو میرے بارے میں بات یہ ہوئی کہ آفتاب بھائی اگلے سال کا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے، جن سے ملنے گئے تھے، انہوں نے خود سے کہا دیکھیے سال دوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فالتو ہے، ٹائم پاس ہوتا ہے، کچھ کر لیجیے گا وہ بہتر ہے۔ یہ جو دوسرے سال جن کے ساتھ گئے تھے وہ بھی سال دوم میں رہ چکے تھے، یہ خاموش رہے۔ لیکن جب نکلنے لگے یہ تو ان کو جانا تھا، انہوں نے کہا آفتاب بھائی ذرا 1 منٹ ضروری بات کرنی تھی۔ انہوں نے کمرے سے مجھے باہر نکالا، اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ ضرور آئیے، کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، میری رائے ہے کہ آپ ضرور آئیے اگلے سال۔ میں نے ان کی بات کو ترجیح دی، میں گیا۔ میں سمجھتا ہوں اگر سال دوم میں نہیں جاتا تو مولانا اتنا گہرا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ حضرات کا سلسلہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے جو فقہ کے موضوعات پر آپ لوگ ہدایہ اور کیا کیا سب پڑھتے ہیں،
مولانا نے ایک ایک موضوع پر محاضرات دے کر کے ساری چیزوں کو کلیئر کیا۔ فقہ المقاصد پر مولانا نے بہترین محاضرات دیے، معاشیات پر مولانا نے محاضرات دیے، اور آپ کو بتا دیں جن چیزوں میں مولانا کو ضرورت تھی اس پر بھی مولانا نے محاضرہ دلوایا، اور محاضر کے ساتھ بیٹھ کر کے نوٹ کیا۔ اب کچھ سوالات کر رہے ہیں تو سوالات کیے مولانا نے بھی، مولانا کو بھی وہ چیزیں سمجھنی تھی۔ ڈاکٹر اوصاف احمد شاید ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو کئی بار بلایا، نوٹ کرتے تھے۔ مولانا ہم لوگ کو بتاتے تھے خرچ کہ بیٹے ان کے سفر پر اس بار اتنا پیسہ خرچ کر کے 1 سے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کا پروگرام اگر مولانا کر رہے ہیں، محاضرات کرا رہے ہیں، تو کچھ تو مولانا کی نظر میں ہوگا اس کا فائدہ، صرف بلانے والے کو خوش کرنا نہیں۔ اس لیے عزیز طالبات، یہ واقعی ایسی بات ہے کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے یہاں سے پڑھنے کے بعد ان محاضرات کے طفیل میں میں دیکھتا ہوں کہ علماء کرام بہت سارے ایسے مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں جو ماہت کا طالب علم چٹکیوں میں بتا سکتا ہے اس مسئلے کو۔ معاشیات وغیرہ کے جدید مسائل پر خاص طور سے جو الجھے رہتے ہیں، چونکہ جو پرانی کتابوں میں دیکھ کر کے مسئلہ پڑھتے ہیں وہ نئے مسائل سے کوئی سروکار نہیں رہتا ہے، اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے معہد میں نئے مسائل اتنی مرتبہ آتے ہیں، اتنے طریقوں سے آتے ہیں، اتنے منہ سے بولے جاتے ہیں، اتنی بحث ہوتی ہے اس پر کہ وہ نئے کافی پرانے ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے، اس لیے اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ آج مولانا نافع عارفی صاحب سے میں نے درخواست کی باضابطہ کہ آپ یوں ہی آ جاتے ہیں کبھی اور یوں ہی وقت غیر رسمی طور پر دیتے ہیں، آج میں نے ان کو باضابطہ بلایا ہے کہ آپ تشریف لائیے اور ہماری بچیوں کو استفادے کا موقع دیجیے۔ اب 12 بجے چھٹی کا نظام تھا پرسوں تک، اس لیے میں نے شاید آپ کو 12 ہی بجے کہا تھا، لیکن نظام 1 بجے تک کا ہو گیا ہے، اور اخیر میں ہم چاہ رہے تھے کہ اخیر کے 1 گھنٹے میں بات ہو، اس لیے تھوڑی سی تاخیر کے لیے معذرت۔ میں چلھا چلا گیا تھا، ضروری کام تھا، اور ابھی پھر میں صرف اس پروگرام کے لیے میں آیا ہوں، اور یہاں کے پروگرام پر پھر مجھے چلھا جانا ہے چونکہ وہاں کام ہو رہا ہے ضروری۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں، معہد الطیبات میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں جس سے پہلے بھی کہا، اب سوچا کہ مائک پر کہہ دیتے ہیں، سب کے سامنے کہہ دیتے ہیں، ریکارڈ کرا دیتے ہیں تاکہ اب مولانا اس کو بھولے نہیں۔ آپ کی جتنی تصنیفات ہیں وہ تمام تصنیفات اور ہماری بچیوں کے لیے جو چیزیں مفید ہیں، انشاءاللہ عربی پنجم کے بچوں نے وعدہ کیا ہے کہ اب مطالعے کا سلسلہ چالو کریں گے، اور عربی چہارم کے 1 گھنٹی باضابطہ ہم نے مطالعہ قرآن کی رکھی ہے، ابھی نہیں، مطالعہ قرآن تفسیر کا جو حصہ بچا ہے خود سے مطالعہ کریں گے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اب صرف موبائل دیکھنے کا رواج رہ گیا ہے، کتابوں کے مطالعے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، تو ایسے وقت میں معہد الطیبات کی بچیاں مطالعہ کریں، مطالعہ کر کے اس کے مطالعے کا ایک پروگرام کریں کہ فلاں فلاں بچے نے یہ کتابیں مطالعہ کی ہیں، اس کا خلاصہ پیش کریں گے تاکہ شہر کے لوگوں کو، خواتین کو آپ کے اس مطالعے کی وجہ سے ذوق پیدا ہو